اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوان اور شریک حیات کا انتخاب۔ آج ہم اس کتاب میں سے دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے عشق محور زندگی ہے، مرکز زندگی عشق ہے۔ جس طرح انسان کا جسم زندہ رہنے اور سلسلہ حیات زندگی کو جاری رکھنے میں اور روح کا محتاج ہے، اور بغیر روح کے جسم سرد و مردہ ہے، اسی طرح ازدواجی زندگی کی سعادت اور شادابی اور ترقی کے لیے ایک روح کی محتاج ہے، اور وہ روح عشق و محبت ہے۔ اور اس کے بغیر زندگی ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہوتا ہے، اور جیسے ایک عمارت کی تعمیر میں سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب کے اوراق شیرازہ کے محتاج ہے، اسی طرح ازدواجی زندگی اپنے استحکام و ارتقاء میں ایک قسم کے سیمنٹ اور شیرازہ کی محتاج ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے درمیان عشق و محبت۔ عشق وہ کیمیائی سعادت ہے جو نا امید و افسردہ دلوں کو امید دلاتا ہے، اور بے حرارت دلوں کو حرارت بخشتا ہے۔ محبت سے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کنوارپن کی زندگی میں لڑکے لڑکیوں میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، لیکن جس چیز کا براہ راست ان ہی سے تعلق ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ایک دوسرے سے دل لگاتے ہیں اور ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اولین بار خود کو دوسرے کی سرنوشت سے علاقہ مند دیکھتے ہیں۔ ان کی خواہشوں کا دامن اور وسیع ہو جاتا ہے۔ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور وہی لڑکا جو سست تھا وہ پھر تیلا اور چالاک بن جاتا ہے، اور وہی لڑکی جو زبردستی بستر سے اٹھتی تھی وہ گہوارے سے بچے کی آواز سنتے ہی بجلی کی طرح دوڑتی چلی جاتی ہے۔ اب سوال ہے کون سی طاقت ہے جس نے سستی و آرام پسندی ختم کر کے جوان کو حساس بنا دیا ہے؟ یہی وہ عشق و محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ عشق سوئی ہوئی طاقتوں کو بیدار کرتا ہے اور جکڑی ہوئی طاقتوں کو آزاد کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایٹم کے دھماکے سے اس کی طاقتیں آزاد ہو جاتی ہے۔ عشق نفس کی تکمیل اور باطنی حیرت انگیز استعدادوں کو ظاہر کرتا ہے۔ قوت مدرکہ کہو یا قوائے مدرکہ کے لحاظ سے الہام بخش، اور قوائے حواس کے قوت کے اعتبار سے ارادہ و ہمت کو تقویت دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ازدواجی زندگی پر عشق و محبت کی حکمرانی ہوگی اور میاں بیوی ایک دوسرے کو تہ دل سے چاہتے ہوں گے تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بلکہ کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی۔ لذت محسوس کرے گا، جیسا کہ راہ خدا میں مجاہد جہاد سچے مجاہد کے لیے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ جیسے ایک طالب علم و محقق علم کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے اور ان سے لذت اندوز ہوتا ہے، شادباش اے عشق خوش سوادی سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ لیکن
اگر عشق و محبت کا وجود نہ ہوگا تو بہت سے امور یہاں تک کہ آسان بھی میاں بیوی کے لیے دشوار ہو جائیں گے اور ایسے معلوم ہو جائیں گے جیسے قید خانے میں محنت شاقہ کی سزا ہوتی ہے اور جسم و روح کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگر عشق و محبت ہوتی ہے تو زن و شوہر ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں وہ حسین معلوم ہوتا ہے، یہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے کے عیوب کو بھی ادا سمجھنے لگے۔ لیکن اگر یہ حیات بخش عنصر نہ ہو تو پھر ان کی آنکھوں پر بدبینی کی عینک لگ جاتی ہے اور ایک دوسرے کی ہر چیز بلکہ پوری زندگی ہی بری نظر آتی ہے۔ ممکن ہے خوبیاں بھی عیب معلوم ہوں اور ان سے تکلیف پہنچے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من ابغض شیئا ابغض ان ينظر الیہ وان یذکر عندہ، جو شخص کسی چیز کو برا سمجھتا ہے وہ اس کی طرف دیکھنے اور اس کے ذکر کو بھی برا سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے اپنی منفور نفرت والی چیز کے نام، ذکر، علامت بلکہ اس کی تمام چیزیں بری معلوم ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی سے عشق رکھتا ہے تو اسے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جس سے محبوب کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ چنانچہ معشوق کی تمام چیز عاشق کے لیے لذت بخش ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی شریک حیات سے محبت نہ رکھتا ہو بلکہ نفرت رکھتا ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ظلم کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا لیتا ہے اور لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر محبت ہوتی ہے تو چھوٹی موٹی بات پر قطعی توجہ نہیں دیتا، اگر کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جس گھر کے میاں بیوی کے درمیان عشق و محبت ہوتی ہے ان کی پوری زندگی حسین ہے، اس گھر کے در و دیوار سے حسن و زیبائی اور نشاط ٹپکتا ہے، خاندان کا ماحول دل پذیر، امید بخش ہوتا ہے۔ ان دونوں کے عشق و محبت سے سرشار دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، گویا ان کے دلوں کی دھڑکن کا ایک نظام ہے، دو سینوں میں گویا ایک ہی دل دھڑکتا ہے، بدن دو اور روح ایک ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ساری باتوں کو پسند کرتا ہے اور وہ اپنے خاندان، عزیزوں اور متعلقین سے محبت کرتے ہیں، ان کی ساری چیزیں دوسروں کے لیے محبوب ہیں، چہرے، گفتار و کردار، آواز، تصویر، لباس، خط اور یاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے عشق کریں گے تو وہ ایک دوسرے کی خامیوں کے باوجود نبھا کر لیں گے۔ زن و شوہر ایک عمر تک باہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس زندگی کے دوران بہت سی دشواریاں پیش آتی ہیں جو کہ اس دنیا کی زندگی کا لازمہ ہے۔ اس طویل سفر کو طے کرنے کے لیے ان کے پاس زاد راہ ہونا چاہیے اور عشق و محبت اس راہ کا بہترین توشہ ہے۔ اگر ابتدا ہی سے زن و شوہر کے درمیان مستحکم عشق و محبت ہو تو آخری منزل تک ایک دوسرے کے دوش بدوش راہ طے کر لیتے ہیں اور کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسی طاقت اور زاد راہ نہ ہو تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی انجام نہیں دے سکیں گے اور اس امانت کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ عشق و محبت کی وجہ سے سرد مہری گرم جوشی میں بدل جاتی ہے اور تلخیاں شیرینی میں اور سختیاں آسانی میں بدل جاتی ہے، اور عطر آگہی فضا اور دل نشین ماحول میں شائستہ اور شریف بچے پرورش پائیں گے۔
شہید راہ عشق استاد مطہری فرماتے ہیں، زوجہ کے لیے شوہر کی دلی محبت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کے بغیر عورت کے لیے ازدواج قابل برداشت نہیں ہے۔ بیوی کے وجود کو مرد کے وجود سے جذبات و محبت حاصل کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو محبت کے چشمے سے سیراب کر سکے۔ مرد کو ہمسر عورت جوبار اور اولاد سبززار کی مانند ہے۔ چشمہ پہاڑوں کی بارش کو جذب اور جمع کرتا ہے اور اسے صاف اور شفاف کر کے نکالتا ہے اور اس سے سبززاروں کو سیراب کرتا ہے۔ اگر پہاڑوں پر بارش نہ ہو یا پہاڑوں میں پانی جذب کرنے اور اسے چشموں تک پہنچانے کی صلاحیت نہ ہو تو چشمہ خشک اور گل اور بوٹے مرجھا جائیں گے۔ جیسے بارش خصوصاً پہاڑوں کی بارش اور دشت و صحرا کی جان ہے، اسی طرح بیوی کے ساتھ شوہر کے محبتانہ جذبات اور پیار بھی گھریلو زندگی کی جان ہے۔ اس سے بیوی بچوں کی زندگی میں صفا و جلا پیدا ہوتی ہے۔ عشق کے اب دیکھو دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شہوت رانی اور بالحواسی کا عشق۔ یہ عشق ہوس و جنسی جذبوں اور شہوت کی منظوری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہر چند اس نوعیت کے عشق ازدواجی زندگی میں لازم اور ضروری ہے، لیکن یہی کافی نہیں ہے۔ اور عشق کے جو فوائد و خواص بیان ہوئے ہیں اس میں شائبہ بھی نہیں ہے، اس میں دوام استحکام نہیں ہے، کیونکہ کچھ زمانے کے بعد شہوت و ہوس بجھ جاتی ہیں اور اپنے جنسی جذبے بتدریج آہستہ آہستہ کم رنگ ہو جاتے ہیں اور عمر و بچوں کی افزائش سے جوانی کا ہمہمہ گھٹ جاتا ہے، چہرہ و جسم کی پہلی سی حالت نہیں رہتی ہے اور چند سال گزر جانے کے بعد زن و شوہر پر بڑھاپے کے آثار چھا جاتے ہیں اور اس وقت سعادت مندانہ زندگی کو جاری رکھنے کا کوئی طاقتور محرک نہیں رہتا ہے۔ زندگی کے شرازے اور مصلحتوں کو اتنا مضبوط اور قوی ہونا چاہیے کہ جو زندگی کے تمام مراحل میں ثابت و استوار رہے اور ان کی بنیادوں کو متزلزل نہ ہونے دیں، جبکہ اس عشق میں محبت میں ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ بہت جلد اس کی قلعیں کھل جاتی ہے اور ننگ و رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے، عشق یہ پے رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود۔ نمبر 2 اعلیٰ عشق۔ پہلے عشق کیا ہے؟ شہوت رانی اور بالحواسی کا عشق۔ دوسرا جو ہے اعلیٰ عشق، دوسری قسم ہے۔ اس عشق میں انسان کو اعلیٰ اقدار سے پیار ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان یہ عشق پیدا ہو جائے اور شہوتی اور جنسی جذبات کے نتیجے میں باقی ہو تو یہ چیز اعلیٰ اقدار بن جاتی ہے، اور ازدواجی زندگی میں دونوں قسم کے عشق کا وجود ضروری ہے، کوئی ایک کافی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زوجہ اور شوہر کے درمیان کے روابط کو فقط اعلیٰ اقدار کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے، جن سے عشق ضروری نہیں ہے، یہ خام خیال ہے۔ اس سے سعادت مندانہ اور کامیاب زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ کہیں کہ جنسی عشق کافی ہے تو یہ بھی غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرے۔ اس مسئلے میں بھی ازدواج اور شریک حیات کے انتخاب کی طرح درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی قسم کا عشق تخریبی اور نقصان دہ ہے، لیکن جب دوسری قسم کا عشق اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے مضر و منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اعلیٰ اقدار کا جز بن جاتا ہے، اس کے بعد نقصان دہ نہیں بلکہ مفید بن جاتا ہے۔ یہاں بھی شہید مرتضیٰ مطہری
علیہ رحمہ کا قول راہ کشا ہے۔ انسان کے احساسات اور جذبات، کیا فرماتے ہیں، انسان کے احساسات اور جذبات کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بعض شہوت اور بالخصوص جنسی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا اس میں حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں، یعنی بعض شہوت اور بالخصوص جنسی شہوت میں انسان اور حیوان دونوں مشترک ہیں۔ یہ جنسی مبادی سے شروع ہوتے اور اسی پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کمی زیادتی کا تعلق قہری طور پر جوانی کے زمانہ تناسلی کی مشینری فزیالوجی کی فعالیت سے ہوتا ہے۔ ایک طرف جوانی اور دوسری طرف خواہش کی بہتات سے کمی واقع ہو سکتی ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ انسان میں کچھ دوسری قسم کے احساسات بھی ہوتے ہیں جو کہ حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے شہوت کے مغایر ہے، اس کا الٹ ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں عاطفہ یا قرآن کی اصطلاح میں مودت اور رحمت کا نام دیا جائے۔ قرآن میں میاں بیوی کے رابط کو لفظ مودت اور رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے۔ اشارہ حیوان سے بلند انسانی ازدواجی زندگی کی طرف نیز اس بات کی طرف ہے کہ ازدواجی زندگی میں شہوت رابطہ نہیں ہے، بلکہ اصل رابطہ صفا و محبت اور دو روحوں کا اتحاد ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ ہے، عشق کی پہلی قسم کو سب جانتے ہیں، اس کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن عشق کی دوسری قسم بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ جس عشق پر ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہیے، جس پر اعلیٰ اقدار کو استوار ہونا چاہیے، اور عشق اول کو جس کے زیر سایہ ہونا چاہیے، وہ کون سا عشق ہے؟ جواب: جو مطالب شریک حیات کے انتخاب سے متعلق فصل میں بیان ہونے والے مطالب ان سوال کا مکمل جواب ہے۔ جو معیار و اقدار وہاں بیان ہوئے ہیں وہ دونوں عشقوں کو شامل ہے۔ دائمی عشق، دیکھ دائمی عشق کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دائمی عشق و محبت ہونا چاہیے تاکہ جوانی کے بعد وہ باقی رہے، تاکہ زن و شوہر کو بڑھاپے میں محبت اور عطوفت کی شدت ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت جنسی خواہش اور جذبات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کی زندگی میں چمک دمک اور حرارت باقی رہتی ہے۔ خدا نے اس محبت کا منبع زن و شوہر کے وجود میں قرار دیا ہے۔ جعل بینکم مودۃ و رحمہ فرمایا ہے۔ خدا نے تم میاں بیوی کے درمیان عشق و محبت قرار دی ہے۔ اگر تم نے صحیح بنیادوں پر زندگی استوار کی اور صحیح طریقے سے گزاری تو وہ محبت اور رحمت آخری عمر تک باقی رہے گی۔ ہم نے بہت سے جوڑے دیکھے ہیں، مؤلف فرماتے ہیں کہ وہ تو جوانی کا زمانہ گزر جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کے دوستانہ روابط میں خلل اور رخنہ واقع ہوتا ہے، بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر گزر جاتی ہے اور بڑھاپے کا زمانہ قریب آتا ہے، اسی تناسب سے ان کے عاشقانہ روابط کا احترام و وقار بھی بڑھتا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے روابط اور کردار میں متانت اور شکوہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی پیروی کا زمانہ ازدواجی زندگی کے کمال کا زمانہ رہا ہے۔ ایک حسین اور پرشکوہ واقعہ وہ یہ ہے کہ پھوپھی زینب اور حاجی حسن تقریباً 70 سال سے ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی عمر کے آخری 25 سال مجھے یاد ہے، مؤلف کہتے ہیں کہ کتنے احترام کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے تھے۔ میں نے کوئی ایسی بات نہ دیکھی اور نہ سنی جس سے دونوں کی بے احترامی ہوتی ہو اور نفرت کی غماز ہو۔ ان کی باقی عمر سے متعلق میں نے اپنے عزیزوں سے معلوم کیا تو بتایا کہ ان کی زندگی ہمیشہ اسی طرح بسر ہوئی ہے۔ پھوپھی اور حاجی حسن
جو کہ زیادہ ضعیف تھے اور آخری عمر میں معذور ہو گئے تھے۔ اس کی زوجہ بھی تھی اور تیمداری بھی، اور اس ضعیف انسان کا اتنا احترام کرتی تھی کہ دیکھنے والے انگشت بدندان رہ جاتے اور ان کی تعریف پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے اس ضعیفی کے زمانے میں جنسی مسائل کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن احترام اسی شکوہ کے ساتھ باقی تھا۔ جب بھی حاجی حسن بیمار پڑتے تھے تو پھوپھی نہایت ہی مہربانی اور ادب کے ساتھ ان کے تیمارداری اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ میں مزاج پرسی کے لیے جاتا تھا تو حاجی حسن کہتے تھے، یہ تمہاری پھوپھی دن رات میری خدمت کرتی رہتی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو میں اس ضعیفی میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ یہ جو میں مسجد میں جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، عزت کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ سب کچھ اسی کی محبت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ اس کا وجود میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور خدا کا لطف ہے، میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مؤلف کہتا ہے، میں ان کے مخلصانہ روابط دیکھتا تھا، بہت خوش ہوتا تھا اور ان میاں بیوی پر افسوس کرتا تھا جن کا برتاؤ نفرت آمیز، کینہ توز ہے اور روابط اچھے نہیں ہیں، اور یہ آرزو کرتا تھا ایک کاش سارے جوڑوں کی زندگی پھوپھی زینب اور حاجی حسن کے مانند ہو جاتی۔ حاجی حسن بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر 90 سال کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے کام خود انجام نہیں دے سکتے تھے، اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن خدا نے ان کے لیے ان کی زوجہ کو سلامت رکھا اور وہ ضعیفی میں احترام اور محبت کے ساتھ اپنے شوہر کی تیمارداری کرتی تھی اور لمحہ بھر کے لیے تنہا نہیں چھوڑتی تھی کہ جس سے ان کی خفت ہوتی ہو۔ آخری مرتبہ مؤلف کہتے ہیں، میں جب حاجی حسن کی عیادت کے لیے گیا اور مزاج پرسی کی تو کہا، اگر خدا نے اسے میری بیوی قرار نہ دیا ہوتا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ حاجی حسن کی عمر کے آخری دن تھے۔ اب 70 سالہ مشترکہ و باہم زندگی گزارنے کے بعد پھوپھی زینب کو تنہا چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ ان کی موت کے آثار ان کے وجود سے آشکار تھے۔ پھوپھی زینب بے قراری کے ساتھ اپنے شوہر کے گرد ایسے گھومتی تھی جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتی ہے، اور جتنی خدمت ہو سکتی تھی کرتی تھی۔ حاجی حسن کبھی کبھی آنکھیں کھول کر پھوپھی زینب کو دیکھتے تھے، ان کی نگاہوں سے پھوپھی زینب کا احترام اور قدر دانی کا عیاں تھی۔ وہ آنکھوں کی زبان سے پھوپھی زینب سے یہ کہتے تھے، اے میرے پاک فرشتے، تم میرے لیے بہترین ہمسر اور با وفا دوست تھی، تم نے اپنی جوانی اور عمر بھر میرے ساتھ گزار دی، ہر نشیب و فراز میں میرے ساتھ نبھایا اور کسی سے میری شکایت نہیں کی، میری عزت محفوظ رکھی، رنج و مسرت میں میری شریک تھی، زندگی کی مشکلوں میں میری مددگار تھی۔ اب میں اس دنیا سے سفر کر رہا ہوں، تم سے راضی ہوں اور خدا کو گواہ قرار دے کر کہتا ہوں کہ تم بہترین زوجہ تھی۔ میں تم سے راضی ہوں، امید ہے کہ خدا بھی تم سے راضی ہوگا اور جزا عطا کرے گا۔ کبھی ان کے ہونٹوں کو مؤلف کہتے ہیں، کبھی ان کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی تھی اور زیر لب پھوپھی کے لیے دعا کرتے تھے، گویا پھوپھی کے احوال بھی ان کے بوڑھے شوہر جیسے تھے اور رفتار و گفتار میں وہی مطالب اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ خدا کے مامور ان کے روح قبض کرنے کے لیے آئے، گویا خدا کے فرشتوں نے پھوپھی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی دلجوئی کی، کیونکہ فرشتوں کی آمد سے چند گھنٹے پہلے ہی
پھوپھی نے انہیں غسل دیا اور کپڑے بدلے تھے، گویا وہ دلہا کو حجلہ عروسی میں بیچنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ حاجی حسن کے انتقال کے بعد مؤلف کہتے ہیں جب میں پھوپھی زینب سے ملاقات کے لیے گیا، ان کی آنکھیں اشک بار اور دل مغموم تھا، لیکن افتخار اور سرفرازی کا احساس کر رہی تھی۔ یہ احساس اس لیے کر رہی تھی کہ انہوں نے اپنے سرتاج کے بارے میں خدا کے حکم پر عمل کیا تھا۔ اب پیارے جوانوں، کیا تم بھی پھوپھی زینب اور حاجی حسن جیسی سعادت مندانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو؟ یقیناً چاہتے ہوں گے۔ پس شریک حیات کے انتخاب اور ازدواجی زندگی میں عشق و محبت کی رعایت کرو، اس سے شادی کرو جس سے تمہیں محبت ہو اور وہ بھی تم سے محبت کرتی ہو۔ شادی جسمانی پیوند کا نام نہیں ہے، بلکہ دو دلوں کے ملاپ کا نام ہے، اور اس پیوند کو اتنا مضبوط اور محکم ہونا چاہیے جو آخری عمر تک باقی رہے۔ اور اس رشتے کی یہ خاصیتیں ہیں کہ وہ دو مضبوط پایوں پر استوار ہو، اور یہ پائے وہی مذکورہ دونوں عشق ہے، محبت دونوں طرف سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔